اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں 20 جگہ پر درجنوں جگہ پر واضح انسان کا ویژن کلیئر کیا ہے. وہ ویژن کیا بتایا ہے؟ خلق الموت والحیات. سورہ تبارک الذی کی شروع میں دیکھیں آپ، لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا کون ہے. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تم اچھے بن کے زندگی گزارتے ہو یا برے بن کے. اللہ کو ہمارے شعبوں سے براہ راست کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ سی اے کر رہے ہیں یا آپ آرمی میں جا رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں جس شعبے میں بھی تم جا رہے ہو ایک اچھے انسان بن کے دکھاتے ہو یا برے انسان. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ اچھا بننے کے لیے جو پادریوں نے کہا تھا نا جنگلوں میں نکل کے اللہ اللہ کرو بیٹھ کے عبادت کرو، یہ نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں کہ تمام شعبوں کو زندہ کرو آپ، لیکن آپ نے بن کے کیسے زندگی گزارنی ہے اچھا. اور پھر قرآن نے اچھے کو ڈیفائن بھی کیا کہ اچھے کی ڈیفینیشن انگریز سے نہیں پوچھنی آپ نے. اچھے کو کون ڈیفائن کرے گا؟ اسلام بتائے گا کہ اللہ کی نظر میں اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اللہ کی نظر میں برے کی ڈیفینیشن کیا ہے. گورے نے پتہ ہے گڑبڑ کیا کی ہے؟ گوروں نے گڑبڑ یہ کی ہے کہ انہوں نے جب اپنی سوسائٹی سے مذہب کو نکالا نا، عیسائیت تھی اس کو نکالا، کیونکہ عیسائیت تحریف شدہ تھی، وہ پادری چل بھی نہیں سکتے تھے اس سوسائٹی میں. انہوں نے مذہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب چونکہ تحریف شدہ تھا تبھی تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا نا. اگر وہ عیسائی مذہب درست رہتا، پادری اس مذہب کی حفاظت کرتے تو اوریجنل مذہب تھا تو اللہ نیا پیغمبر نہ بھیجتے. پادریوں نے اوٹ پٹانگ چیزیں مذہب میں داخل کر دی، مذہب کی ایسی کی تیسی کر دی. وہ مذہب سوسائٹی کا ساتھ دے ہی نہیں سکتا تھا. تو یورپین کنٹریز کو مذہب کو ریاست سے نکالنا پڑا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مذہب ہمیں ترقی نہیں کرنے دے گا اور بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ ہے. لیکن جب مارکیٹ سے مذہب گیا تو اخلاقیات بھی، کیونکہ مذہب بہرحال اخلاقیات کی، زنا سے کون روکتا ہے؟ مذہب روکتا ہے. لبرل لوگ روکتے ہیں، مذہب روکتا ہے. مذہب روکتا ہے. ماں باپ کی خدمت کر کے ڈاکٹر آرڈر دیتے ہیں. کسی میڈیکل سائنس کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو اپنے ابا اماں کی خدمت کرے گا اس کے پھیپھڑے صحیح کام کریں گے. اس کے ہے بھائی والدین کی خدمت کرنی چاہیے. یہ ٹاپک سائنس کا ہے یا مذہب کا ہے؟ سب لوگ بولے نا تاکہ مجھے لگے کہ آپ لوگ، یہ ٹاپک تو مذہب کا ہے نا. باپ کی پیشانی پہ محبت سے نظر ڈالنے سے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہ ٹاپک کیا میڈیکل سائنس کا ہے یا سی اے کا ہے؟ آپ نے کسی سی اے کی، میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک صاحب آئے، میرا بچہ میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر بن رہا ہے، میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، اتنا میں نے پیسہ اس کی تعلیم پہ خرچ کیا لیکن مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا وہ. تو میں نے کہا دیکھیں میڈیکل کالج میں یا میڈیکل سائنس کی جتنی کتابوں کا ٹوٹا پھوٹا مجھے علم ہے اس میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر ہے نہیں. چیپٹر ہوتا تو وہ تمیز سے، وہ تو پڑھ رہا ہے گردے پھیپھڑے کلیجی اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیور وغیرہ انگلش میں جو بھی ہے حساب کتاب، لنگس کیسے کام کرتے ہیں. اور وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا ایک نوجوانوں کے بارے میں، رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے، آئینہ گرد گرد کیسا ہے، کام گھٹنوں سے جب لیا ہی نہیں پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے. گھٹنوں کے بارے میں تو وہاں تو میڈیکل کالج میں آپ کیا پڑھیں گے، وہاں تو یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں. یہ میں آخر میں سناؤں گا، میرا بیان نہ ادھورا رہے. یہ شعر میں دوبارہ انشاءاللہ سناؤں گا. تو اصل میں آپ کے مطلب کا ہے نا، اس لیے آپ تو میڈیکل سائنس یا حکمت یا طب کا ٹاپک تو گھٹنے گردے پھیپھڑے یہ ہے نا، تمیز تھوڑی اس کا ٹاپک ہے. تو گوروں سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے جب مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا اور چرچ تک محدود کر دیا، بھائی جس نے جانا ہے پادری صاحب سے آشیرواد لے کے آ جائے، ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، لیکن یہ ہمارا ہدف ہے نہیں. تو وہاں اخلاقی جرائم بڑھنا شروع ہو گئے. پہلے تو انسان چوری نہیں کرتا تھا کہ اللہ کو آخرت میں جواب دینا ہے. جب آخرت کا تصور ہی ختم ہو گیا تو چوری کرو، گورنمنٹ کو جواب دینا ہے. تو گورنمنٹ جہاں گورنمنٹ کی نگاہوں میں انسان آ سکتا ہے تو وہاں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کرے گا وہ چوری بھی. تو اتنے اخلاقی جرائم وہاں بڑھ گئے. آپ یورپ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ انہوں نے پھر کیا کیا، ورک شاپس کروانا شروع کی کہ مینرز سکھائے جائیں لوگوں، کیونکہ کمپنیاں برباد ہونا شروع ہو گئی تھی نا، ملازم ڈھنگ سے کام نہیں کر رہے. قرآن تو کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. تباہ بربادی ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کے لیے پورا حق لیتے ہیں، کام میں کیا کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. یہ تو تورات کی بھی یہی تعلیمات تھی کہ جب آپ کسی سے سیلری لے رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، تو کام بھی آپ کو پراپر کرنا پڑے گا. قرآن بیان کرتا ہے ہم نے
قوم شعیب علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی, پیسے پورے لیتے تھے, چیز دینے میں ڈنڈی مارتے تھے, پوری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. اب یہ تو انجیل کی بھی تعلیمات ہیں, یہ تو تورات کی بھی تعلیمات ہیں. یہ تعلیمات جب ان کی مارکیٹ سے گئی ہیں تو ناپ تول میں برابری کہاں سے رہے گی؟ کمپنیوں کا دیوالیہ ہونا شروع ہوا تو انہوں نے ورک شاپس کروانا شروع کی. اب مذہب کو تو وہ لا نہیں سکتے تھے تو انہوں نے محنت سکھانا شروع کر دی. تمیز سے بات کرنی چاہیے, ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے. جیسے ہم وظیفہ بتا رہے ہوتے ہیں نا, اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں, پھر یہ انہوں نے کہا اول دفعہ جب بھی کسی سے بات کریں تو 6 دفعہ تھینک یو لازمی کہیں. آخر میں بھی کیا کہنا ہے آپ نے؟ تھینک یو کہنا ہے. اور ابھی تبھی نہیں چلے گا مارکیٹ, پلیز سے بات کریں آپ, کائنڈلی, پلیز, ایسے. یہ انہوں نے ورک شاپس کر کے اپنی قوم کو تمیز سکھائی اور اس معاملے میں وہ تمیز میں ہم سے آگے نکل گئے. لیکن ایک بڑا جرم ان سے یہ ہوا کہ انہوں نے تمیز کی جو ڈیفینیشن اور تہذیب کی ڈیفینیشن اتنی رکھی جس سے سوسائٹی بس مالی ترقی کر سکے, حالانکہ تمیز میں اور بہت ساری چیزیں داخل تھیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں مثال سے میں اکثر مثالیں سوسائٹی میں چل رہی ہیں تو آپ پریشان نہ ہوا کریں یار یہ کیا مفتی صاحب ابھی تبھی لگا کے رکھا ہوا ہے. دیکھو تمیز میں یہ بھی داخل ہے. آپ کے ہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا لڑکا, آپ کی بیٹی یا سسٹر کے لیے کوئی رشتہ, آپ لڑکے سے پوچھ رہے ہیں کیا کرتے ہو, میں چرس پیتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ چرس پیتا. یار عجیب آدمی ہے, چرس پیتا ہے. یار تو بد تہذیب آدمی ہے. تہذیب کا چرس سے کیا تعلق ہے یار؟ اور کیا کرتے ہو؟ کہتے کبھی کبھی بوتل بھی لگاتا ہوں. ہے بھائی اور کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ اور یہ کہ سوری جو خواتین بیٹھی ہیں ان سے بہت معذرت, لیکن یہ سوسائٹی کا حصہ بن چکا ہے. اور کیا بھائی تو؟ کہہ رہے یار میں ہومو سیکسولیٹی کی طرف بھی میرا شوق ہے, اس کا بھی میں قائل ہوں. آپ فوراً گلی کے کتے چھوڑ دو گے نا اس کے پیچھے, نکل یہاں سے, دفع ہو یہاں سے, بغیرت آدمی. کیا کر رہا ہے یار تو سوسائٹی میں؟ لڑکوں میں دلچسپی لڑکا ہو کے رکھتا ہے اور دوسرا شوق تجھے شادی کا بھی ہے بھائی. ہماری بچی کی زندگی, ہمیں تو تہذیب والا آدمی چاہیے. تو کہہ رہے میں تہذیب میں, آپ میرے سوٹ ٹائی دیکھیں, تہذیب سے تو بیٹھا ہوں. اور کیا ہے, میں آپ سے جب بھی بات کرتا ہوں تھینک یو سے میں نے بات کی ہے. کوئی میری زبان پر اب تک گالی نہیں آئی ہے. تھینک یو سے بات میں نے شروع کی ہے, تھینک یو پہ ختم کی, اور کوئی کائنڈلی اور پلیز کے اضافے کے بغیر میں نے کوئی سینٹنس آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیا. اور عرض کیا ہے, ایک اور پھر عرض کرنا شروع کر دے. وہ آپ تہذیب یافتہ مانو گے اس کو؟ آپ بولو گے بھائی تو نکل یہاں سے. گورے سب یہ کام کرتے ہیں, پتہ ہے, جو کرتے نہیں ہیں وہ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کوئی غلط. سارے نشہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ الا ماشاءاللہ. بولو نا. شراب یہاں زیادہ پی جاتی ہے, وہاں زیادہ پی جاتی ہے, بہت زیادہ پی جاتی ہے. زنا وہاں زیادہ ہے, یہاں زیادہ ہے, وہاں بہت زیادہ زنا ہے. دیکھو اکثر میں خواتین سے ایک بات کہتا ہوں, بھائی یہ کیا ہو گیا اس کو, میں ایک بات اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ خواتین کے حقوق کا بہت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا, ویمن رائٹس, ویمن رائٹس, ویمن رائٹس. میری جگہ گورا ہوتا نا وہ لٹک چکا ہوتا پھر ٹینشن سے. ویمن رائٹس, ویمن رائٹس کی بہت نعرے سنے ہوں گے آپ. کیا ویمن رائٹس ہیں یار؟ تم کسی عورت کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہو, بیوی بنا لیتے ہو تو اس پہ خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. گرل فرینڈ بناتے ہیں اس لیے کہ گرل فرینڈ کو چھوڑنا کیا ہے آسان. جب دل بھر گیا, ٹیشو پیپر کی طرح نا, استعمال سے پہلے بڑا خوشنما ہوتا ہے, دل بھر گیا ریجیکٹ کر کے نکل لو کہیں اور. انڈیا بھی اسی طرف جا رہا ہے, گرل فرینڈ گرل فرینڈ گرل فرینڈ. مرد باؤنڈ گرل فرینڈ میں ہوتا ہے یا بیوی میں ہوتا ہے؟ پھنس جاتا ہے برے طریقے سے. حقیقت ہے میں پھنسا ہوا ہوں. کیوں؟ بیوی جب آپ کسی عورت کو بناتے ہیں, عورت کو فائدے زیادہ ہیں اس کے, بے تحاشا فائدے. وہ آپ کی فیملی ممبر بن جاتی ہے, ساری زندگی اس کا نان نفقہ خرچہ پانی آپ کے ذمہ. اس کے حقوق میں آپ کوتاہی کرتے ہیں تو صرف بیوی نہیں جھگڑتی, اس کا باپ بھی جھگڑتا ہے, اس کے بھائی بھی جھگڑتے ہیں آپ سے. میں نے خود کتنے دامادوں کو سسروں سے سالوں سے پٹتے ہوئے دیکھا اپنی زندگی میں. اور بیوی کے حقوق بھی اس لیے ادا کر رہے ہیں, یار بڑی فیملی میں نکاح کیا ہے ہم نے تو وہ ابا اور اس کے بھائی ہیں. آپ میرا حوصلہ اور جگر دیکھو, ہول سیل کے حساب سے ہمارے سالے ہیں الحمدللہ. 1-2 سالے انسان کے ہوں, ٹینشن سے مرے گا کہ نہیں مرے گا؟
کیا خیال ہے؟ تو مجھے لوگ کہتے ہیں نا بڑی عیاشیاں کی ہے جی، 3 دن شادیاں کی. میں کہتا ہوں یہ زرداری صاحب کر لیں اگر یہ عیاشی ہے. کون کرے یہ کام؟ زرداری صاحب کریں اگر یہ عیاشی ہے. ان کو پتا ہے بھائی یہ عیاشی نہیں ہے. ساری زندگی اسلام نے اتنے حقوق ڈال دیے آپ کے اوپر، اتنے حقوق ڈال دیے، گورا ان میں سے کسی حقوق کو کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ خدا کی قسم انتہائی درجے کی بد تہذیبی ہے کہ گدھے گھوڑے اور انسانوں میں فرق ختم ہو جائے. گدھے گھوڑے بھی تو یہی کام کرتے ہیں، وہ بھی کوئی ذمہ داری نہیں لیتے، وہ بھی ڈیزائرز پوری کرتے ہیں بس. انسان میں اور جانوروں میں بڑا فرق یہ ہے کہ انسان حیوانوں کی طرح اپنی خواہشات پوری نہیں کرتا. وہ عورت کو بیوی بنا کے گھر میں لے کر آتا ہے، اس کے بچوں کی ساری زندگی کفالت کرتا ہے، اس کے رشتہ داروں کا اکرام کرتا ہے. هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. قرآن کہتے ہیں ہم نے انسان کو عزت دی ہے، ایک ناپاک پانی سے بنایا، لیکن جب پیدا ہوا تو 2 خاندان، ایک ددیال اور ایک ننیال، یہ 2 خاندانوں کے بیچ میں پیدا ہوتا ہے. اور جب جوان ہوا تو ایک تیسرا خاندان جس کو قرآن نے سحرن سسرال سے تعبیر کیا ہے. انگریزوں کے ہاں یہ خاندان مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. جب پیدا ہوتا ہے تو ددیال نہیں ہوتا، صرف ننیال، اور ننیال میں بھی ایک والدہ، ایک اماں ہے. اور سسرال بھی کیا ہوا؟ چند لوگوں کے ملتے ہیں، وہ بھی 50 60 سال میں جا کے نکاح کر رہے ہیں. جب ساری زندگی عیاشیوں میں گزار دی، اب بڑھاپے میں آ کے کیا کہتے ہیں؟ چلو یار ایک عدد ہماری بھی کیا ہونی چاہیے وائف. اور اس کو بھی اپنے پیسوں پہ چائے پلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. وہ بھی اپنا ہی کما رہی ہوتی ہے، خود ہی کھا رہی ہوتی ہے. تو یہ بد تہذیبی جب اس سوسائٹی میں مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں آئی نا، کیونکہ مذہب روک رہا تھا زنا سے، عیسائیت نے بھی روکا زنا سے، یہودیت نے بھی روکا. تمام پیغمبروں کی تعلیمات ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ فیملی سسٹم کے لیے، خاندانی نظام کے لیے زہر ہے. اس میں عورت کے حقوق کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. عورت کو حق نہیں ملتا اس میں، جتنے حق کی وہ مستحق ہے وہ نہیں ملے گا اس کو حق. لیکن یہ بد تہذیبی اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں آئی. شراب آئی اس سوسائٹی میں، ہومو سیکچولیٹی آئی اس سوسائٹی میں. انہوں نے کیا کیا؟ ایک بہت بڑا جرم یہ کیا انہوں نے کیا کیا کہ یار ہم دنیا میں ایک ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ترقی یافتہ لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے کوئی ترقی یافتہ اپنے آپ کو بد تہذیب کہلوانا نہیں پسند کرتا. ایسا ہی ہے نا، آپ کی سوسائٹی میں کوئی لیڈر ہو، کوئی علاقے کا ناظم ہے، 3 پیس سوٹ ٹائی میں گھومتا ہے، بڑی اچھی گاڑی، لوگ جھک کے سلام کرتے ہیں، آئیے سر. ایک دن آپ نے دیکھا بیٹھا بس سوٹا پی رہا ہے، سوٹا لگا کے نا بائک کے اندر جو برساتی نالے ہوتے ہیں نا اس میں بیٹھ. میں نے کل بہت دنوں بعد ایک ہیروئن کی دیکھا، کل ایسے مستایا ہوا نا، گاڑی ہٹ ہی نہیں رہا تھا سامنے سے. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا یار مزے کی زندگی ہیروئن کیوں ہی کی ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے، گارڈ ہے، نہیں اپنے مستی میں کیا کر رہا ہے، چلا جا رہا ہے. تو اب کیا ہے کہ علاقے کا کوئی بڑا ناظم ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے تہذیب ہم سے سیکھو. ایک دن آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کمبخت جو ہے نا برساتی نالے میں بیٹھا ہوا چرسیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، چرس پی رہا ہے، بلکہ ہیروئن پی رہا ہے. آپ نے فوراً اس کی ویڈیو بنایا، بس سالہ یہ ہمیں تہذیب سکھاتا ہے یار، یہ تو دیکھو یہ تو چرسی ہے، سالہ خود تو چرسی نکل آئی ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے کہ یار میں قوم کا لیڈر ہوں، لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، میں ایجوکیٹڈ آدمی ہوں، میں نے CA بھی کیا ہوا ہے معذرت کے ساتھ، تو میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، مجھ پہ یہ چرس ہیروئن بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا. تو یار وہ آپ کے پاس آئے، بھائی وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو، میں نے توبہ کر لی ہے. آپ میں انسانیت ہوگی تو آپ بھی ڈیلیٹ کر دیں گے، آپ کہیں گے چلو یار. اس نے کیا کیا، اس نے کہا یہ چرس ہیروئن میں نہیں چھوڑ سکتا بھائی، یہ نہیں ہو سکتا. تو اس نے کیا کیا، آکسفورڈ یونیورسٹی سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا یار یہ جو تہذیب کی ڈیفینیشن ہے نا، فوراً کیا کرو کتابوں سے نکال کے اس کی ڈیفینیشن کو کیا کر دو، چینج کر دو. تہذیب میں کی ڈیفینیشن میں پہلے یہ تھا کہ چرسی نہ ہو، زانی نہ ہو، ہیروئنچی نہ ہو، باپ ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہ کراتا ہو، بڑھاپے میں ابا اماں کی، یہی خاندانی، میں اکثر لفظ استعمال کرتا ہوں نا خاندانی. تو خاندانی کسے کہتے ہیں؟ جو بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکالے یا بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے، خدمت کرے، ظاہر ہے اسی کو تہذیب یافتہ انسان کہتے ہیں. اور تہذیب یافتہ اسے کہتے ہیں جو بیوی سے محبت کرے یا بیوی کو چھوڑ کر دفتروں میں لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہا ہو. ظاہر ہے وہی شریف آدمی سمجھا جاتا ہے یار، جو اپنی بیوی کو وقت دے، محبت کرے اس سے، اس کے حقوق ادا کرے اور انٹیوں میں دلچسپی نہ لے. حقیقت ہے ہمارے یہاں تو اسی کو میرا خیال ہے شریف انسان کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طرح چرس نہ پیتا ہو، شراب نہ پیتا ہو،
माँ बाप की कड़वी कसीली बातों को बर्दाश्त करता हो, लड़कियों को उनके माँ बाप के खिलाफ ना वर्गलाए। ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं, जो भाग रहे हैं लड़की को 16 कुछ दिन पहले एक 20 साल का लड़का 16 साल की लड़की को घर से भगा के लाया। मैंने कहा यार इस बच्ची के माँ बाप पे क्या आरे चल रहे होंगे, 3 दिन से बच्ची घर से गायब है। और मैंने उस लड़की से बोला कि ये 20 साल का लौंडा लपाड़ा, ये तुम्हें बाप के खिलाफ, माँ के खिलाफ, खानदान के खिलाफ इसने बगावत की, तुम क्या समझती हो तुम्हारे साथ वफा करेगा? ये ऐसा आदमी वफादार हो सकता है? उसके बाप के दिल पे आरे चल रहे हैं, कुछ तो इंसानियत। तो तहजीब की अब लंबी चौड़ी डेफिनेशन थी कि जी ये भी ना करता हो, ये भी ना करता हो, सुट्टे भी ना लगाता हो, और वगैरह वगैरह, कपड़े भी प्रॉपर पहनता हो। तहजीब में ये भी दाखिल था, प्रॉपर लिबास होना चाहिए। आधे ये 2-4 स्टिकर चिपका लेना, ये बदतहजीबों का काम है। हकीकत है, तहजीब याफ्ता चाहे मर्द हो या औरत, उसकी ड्रेसिंग क्या होगी? प्रॉपर होगी। तो अब वो जो आपने जब उसको देखा ना, वो नाले में बैठा हुआ सुट्टा लगा रहा है और दावे करता है मैं तहजीब याफ्ता हूं और मुझसे तहजीब सीखो, क्योंकि मैं बात करने से पहले भी थैंक यू और बात के आखिर में भी थैंक यू। और तुम लोग हमारे यहाँ तो लाहौर कभी जाओ ना, लाहौर में माशाल्लाह, कराची में भी अब तो बहुत है, हम बचपन में जाते थे लाहौर, कोई लाहौर वाले भाई पेश की माजरत उनसे, गाली मजाक में ना, गालियों से बात शुरू, गालियों पे बात खत्म, बीच में 2-4 एहतियातन और गालियां, और तो बुरा भी नहीं मान रहा होता। बात तो अगर तो ये कल्चर है कि गाली के बगैर बात करें तो लोग समझते हैं बेतकल्लुफ आदमी नहीं है, खाम में ये गुनावट कर रहा है। लेकिन अब कराची में भी बहुत हो गई है गालियां। तो अब मसला ये है कि बजाय इसके कि वो अपनी इस्लाह करता, उसने यूनिवर्सिटी में गया और जो उसने क्या किया कि यार फौरन तहजीब की डेफिनेशन को क्या कर दो, चेंज। तहजीब में ये लिखो कि जो चर्स पीता है, उस चर्स पीने का तहजीब से कोई ताल्लुक नहीं, ये आपकी निजी लाइफ है, आप पिए या ना पिए। रहा मसला ये कि मैं चूंकि इसलिए बदनाम हुआ कि गंदे नाले में, बरसाती नाले में बैठ के पी रहा था, तो आइंदा से हम ये किया करेंगे कि 3 पीस सूट में प्रॉपर वे में बैठेंगे, एयर कंडीशन रूम होगा, ऊद की खुशबू जल रही होगी उसमें, और हम तमाम लोग बैठ के आपस में चर्च का तबादला किया करेंगे। और चर्च का नाम भी चेंज कर देंगे, उसका नाम रखेंगे एंटी डिप्रेशन ऑर्डर। अब थोड़े दिनों में ना जब ये चीज मीडिया पे आएगी, बार बार इस पे डिबेट होंगी, भाई चर्च से क्या होता है, ये तो डिप्रेशन। मैं यकीन से कहता हूं कि जो चर्च नहीं पिएगा ना, वो दकियानूस और बदतहजीबा कहलाएगा, और आप अपने दामाद को मुंतखब करेंगे, बेटा चर्च भी पीते हो कि नहीं पीते हो आप? वो कहेगा नहीं पीता, फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त, दकियानूस। हमारी बच्ची को भी लगता है ये चर्च नहीं पीने देगा। खुदा की कसम यही हो रहा है सोसाइटी में। मेरे पास इससे ज्यादा मिसाल समझाने के लिए नहीं है उस कल्चर में और अपने कल्चर में फर्क करने के लिए। आप ना कुछ दिन, यही हो गया है, कुछ दिनों के बाद ये चीज सोसाइटी का हिस्सा बन जाएगी। जो नहीं पी रहा होगा, लोग कहेंगे यार ये मजहब को फॉलो करता है, ये दकियानूस किस्म के, ये हमारी बेटी को भी इसी तरह कहेगा दूध पियो और समोसे खाओ और खाना खाओ, और ये उसमें बाउंड करके रख देगा। हमारी बेटी तो पीने की शौकीन है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, हम एजुकेटेड लोग हैं, तहजीब याफ्ता लोग हैं, पीते भी हैं, पिलाते भी। कपड़े उपड़े को हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, पहन लो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यही हो रहा है ना, जितने मॉडर्न लोग हैं, कपड़े उनकी नजर में वैल्यू रखते हैं। जितना गरीब होगा ना, उतने ज्यादा कपड़े पहनेगा। यानी अमीरों के कपड़ों पे पैसा बहुत लग रहा है, कपड़ा नहीं लग रहा। हकीकत है, कपड़ा नहीं लग रहा। औरंगी टाउन जाओ, पूरे प्रॉपर ड्रेस। मैं डिफेंस जाता हूं, कभी नजर भी आता है, कभी 2-4 वो चीजें पहनी भी होती हैं, वही चल रहा हूं। तो अब मैं आपसे सॉरी, कोई डिफेंस का बैठा है तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि गोरे ने क्या किया, जब मजहब को डिक्शनरी से निकाला, सोसाइटी से निकाला, तो बहुत बड़े बड़े अखलाकी जराइम का इर्तिकाब करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। कौम में नशा आ गया, होमोसेक्सुअलिटी आ गई। 98 तक यूएसए में ये होमोसेक्सुअलिटी जो है, ये एक नफ्सियाती बीमारी समझी जाती थी, लेकिन इतने लोग इसमें मुब्तला हो गए कि उनको इसको लीगल करना पड़ा। कि यार अगर इल्लीगल करते हैं तो आधी कौम तो गैर कानूनी काम कर रही है ना, तो क्यों ना लीगल कर दो इसको, क्योंकि जब आप गैर कानूनी काम करेंगे तो बगावत फैलती है इससे, तो यार इसी को लीगल कर दो। फिर उन्होंने कहा जब लीगल हो गया तो दुनिया कहेगी कि यार ये यूरोप में ये लीगल, यार ये लीगल,
پھر انہوں نے اس پہ تحریکیں چلانا شروع کر دی. کیا ہو گیا اس میں اگر کوئی کر رہا ہے تو مذہب نکالنے سے کیا کیا, تہذیب کی ڈیفینیشن چینج. پہلے تہذیب کی بڑی لمبی چوڑی کتابیں لکھتے تھے تہذیب کے بارے میں نا, کہ وہ بیوی سے وفادار ہوتا ہے, وہ اپنی ماں کا احترام کرتا ہے, وہ اپنے ابا کا احترام کرتا ہے, ابا کی کڑوی کسیلی برداشت کرتا ہے, وہ مسجد میں جا کے کبھی کبھار نماز بھی پڑھ لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ رمضان کے وہ مذہب کو بھی فالو کرتا ہے, اللہ کو بھی مانتا ہے, کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار کرتا ہے, کبھی اس سے بدنظری ہو جائے تو توبہ استغفار کرتا ہے, غیر اخلاقی. بہت لمبی چوڑی ڈیفینیشن تھی تہذیب کی, بہت سارے سینٹینس ہے. ایسا نہیں تھا کہ نیوٹن کا وہ پہلا قانون ہے نا, وہ ایک کسی سردار جی کا لفظ کاٹ دینا یار یہاں سے, وہ پھر سکھ بھی سن رہے ہوتے ہیں بعض میں. کسی نے پوچھا کہ نیوٹن کا آخری قانون کیا ہے, پہلا قانون کیا ہے, اس نے کہا مس آخر سے یاد ہے. اس نے کہا یار آخر سے چلو آدھا یاد ہے, آخر سے سنا تو کہتے ہیں it's called Newton's law. تو انگریز نے تہذیب کی ڈیفینیشن سے نا سارے سینٹینس نکالنا شروع کیے. چرسی ہونا کوئی مسئلہ نہیں, اگر آپ ڈرگس لیتے ہیں, شراب پیتے ہیں, اس کا ایجوکیشن سے تہذیب سے کوئی تعلق بولو نہیں. بہت سے تو نہاتے نہیں 6 مہینے, حقیقت ہے. ہمارے ایک رشتے دار گئے, یار میں سوچ رہا ہوں غریب ہوں میں, ہمارے ایک رشتے دار گئے فرانس. سارے گورے ایسے نہیں ہوتے, میں مانتا ہوں. کہہ رہے یار میں سمجھتا تھا فرانسیسی قوم دنیا کی سب سے نفیس ترین قوم ہے, یہ تو دن میں 6 دفعہ نہاتے ہوں گے. کہہ رہے پتہ چلا کہ ان کی خوشبوئیں دنیا میں اتنی زیادہ مشہور اس لیے ہوئی ہیں کہ ان کی بدبو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے. کئی مہینے نہاتے نہیں, کئی مہینے. لیکن خیر سارے ایسے نہیں ہیں, بہت سے نہاتے بھی ہیں. تو خیر تو تہذیب کی ڈیفینیشن میں انہوں نے کیا کیا, ساری چیزوں کو نکالتے آخر میں ایک جملہ رہ گیا, از کالڈ نیوٹنز لا. 2-4 چیچڑے رہ گئے اس کے بس. وہ یہی ہے کہ جب بات کرو تو تمیز سے بات کرو, پیسوں کے لین دین میں آدمی ایک نمبر ہونا چاہیے, کیونکہ ان چیزوں کا تعلق ملک کی ترقی سے ہے. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں, دیکھو اگر آپ مذہب کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو گے, اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو گے, تو پھر آپ کا انجام بھی وہی ہوگا. اور اس عیاشی رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. یہ خزاں ہے جس کا اسٹائل بہار والا ہے. تو گورے کی ترقی, قرآن بار بار کہتا ہے لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد, غیر مسلم کی ترقی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ترقی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں, یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. اس پر اسلام کی بہت ساری قرآن کی آیتیں حدیث ہیں جن میں ترقی کی ترغیب دی گئی ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس کو میں بھی نہیں چھیڑ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ترقی سے متاثر ہو کر تہذیب میں انہی کو فالو کرنا شروع کر دینا, یہ کام آپ نے ہرگز بولو نہیں کرنا. ان کے نعروں سے ویمن رائٹ, جو خواتین بیٹھی ہیں, ویمن رائٹ سے متاثر نہ ہوا, ویمن رائٹ سے متاثر نہ ہوا. وہ ویمن وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں, وہ کھانے کے نہیں ہیں. اور ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی مرد اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے, وہ اس کا انفرادی جرم ہے, اس کی وجہ سے سوسائٹی کو برا نہ کہیں. ہماری سوسائٹی میں مرد جتنا عورت پہ خرچ کرتا ہے نا, ساری زندگی خیال کرتا ہے, گورا اس کا تصور نہیں کر سکتا. میں تو لوگوں کو دیکھتا ہوں نا, اپنے مرنے کے بعد بھی انتظام کر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, گھر والوں کا کیا ہوگا, پوری زندگی کماتے رہتے ہیں باہر جا کے. تو آپ کے سامنے آپ کا ایک ہدف ہے, ہمیں کسی نے بنایا ہے, اور بنایا کیوں ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں عمل کے لحاظ سے اچھا کون ہے. تو میں یہاں سے جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ نے ہمیں کیوں آزمایا, اللہ ہمیں دیکھے گا اچھا کون ہے. اور ظاہر ہے آزمائش کے بعد اگر رزلٹ نہ ہو تو اس ایگزام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے تھے, پیپر آیا, آپ نے کہا سر رزلٹ کب اناؤنس ہوگا, کہہ رہے اس دفعہ انتظامیہ نے فیصلہ کیا رزلٹ اناؤنس ہی نہیں ہوگا. اسی وقت آپ پیپر پھاڑ کے نکل جاؤ گے نا باہر, کیا خیال ہے. تو اللہ بھی کہہ رہے میں تمہیں ایگزامینیشن ہال میں بھیجا ہے دنیا میں تاکہ میں دیکھوں کون اچھا اور کون برا. یقیناً اس کی علامت ہے کہ ایک دن ہوگا جس میں ہمیں حساب بھی دینا پڑے گا, جس میں اس کو اچھے لوگوں کو بدلہ ملے گا جنت کی صورت میں, برے لوگوں کو عذاب کی صورت میں سزا ملے گی. تو میں جو بات کر رہا تھا کہ اچھے کی ڈیفینیشن بھی وہ ہے جو اللہ نے کی ہے. اچھے کی ڈیفینیشن آپ نے گورے سے نہیں پوچھنی, اس کے ہاں بہت ساری چیزیں اچھے کی ڈیفینیشن سے نکل. ان میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو آ رہے ہیں مذہب کی طرف,
وہ آواز اٹھا رہے ہیں اس پہ کہ اسلام کی طرف آنا چاہیے. اس پہ مستقل انشاءاللہ میں بیان کروں گا کسی وقت. تو وہ بہت سے آپ کی طرف آ رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہو؟ اسی کلچر کی طرف. وہ بیزار ہیں, یہ ہومو سیکشولیٹی وغیرہ کے نعروں سے وہ خود بیزار ہیں, وہ مجبور ہو کے کر رہے ہیں سب کچھ, وہ خوش نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے یو کے میں جب یہ قانون پاس ہونے لگا تھا ہومو سیکشولیٹی سے متعلق, وہاں کی اسمبلی کا ایک ممبر تھا, غیر مسلم تھا, اس نے کہا کہ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کاش ہمارا مذہب اسلام ہوتا. ہمارا مذہب کیا ہوتا؟ اسلام, تاکہ اس برے اور غلیظ قانون کو ہم اپنے کنٹری میں پاس نہ ہونے دیتے. لیکن کوئی مذہب نہیں ہے تو عقل سے ہم کیسے اس کے خلاف آواز اٹھائیں؟ عقل تھوڑی ہر جگہ انسان کو گائیڈ کرتی ہے. تو میرے بھائی, میں اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے آزمائش کے لیے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا کون ہے اور برا کون ہے, اور اچھے اور برے کو ڈیفائن کس نے کیا ہے؟ اللہ نے.